لوگ جو بے وقوف اور گدھے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ رب الارباب کا مطلب ہے اللہوں کا بنانے والا. یہ غلط بات. کیا ہم امام مہدی کو رب الارباب کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہیں تو کہو، نہیں ہیں تو نہیں کہو. اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی ہم اس فلاں آدمی کو مومن کہہ سکتے ہیں، اگر اس کے دل میں کلمہ اور اس کا نور اتر گیا ہے تو کہہ دو مومن. کیا کسی کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں؟ اس نے اللہ سے بات کی ہے یا اللہ کو دیکھا ہے تو کہہ دو ولی. کیا امام مہدی کو ہم رب الارباب کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ رب الارباب ہیں تو کہہ دو رب الارباب. بات تو حق پر ہے نا، ہیں تو کہو. اب تم یہ تحقیق کرو وہ ہیں یا نہیں ہیں. کہنا کہلانا تو بعد میں ہے نا، پہلے یہ دیکھو کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر کہنا پڑے گا بیٹا، چپ نہیں رہ سکتے. پھر تو اگر کوئی کافر تلوار لے کے کھڑا ہو اور پوچھے کہ ہیں یا نہیں ہیں تو پھر پرواہ نہیں کرنی ہے تلوار کی اور جان کی، پھر تو کہنا پڑے گا. یا تو جان جائے گی یا ایمان جائے گا. کہنا تو پڑے گا اگر ہیں تو پھر تحقیق کر کے رکھ لو کہ ہیں یا نہیں ہیں. لوگ جو بے وقوف اور گدھے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ رب الارباب کا مطلب ہے اللہوں کا بنانے والا. یہ غلط بات ہے. رب سے مراد ہوتی ہے مرشد کامل، اور رب الارباب کا مطلب ہوتا ہے جو مرشدوں کا بھی مرشد ہو، وہ رب الارباب ہے. رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا ہے نا. تو ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو پالتے ہیں، ایک مرشد ہوتا ہے جو آپ کی روح کو پالتا ہے. جو آپ کی روح کو پالتا ہے نا اس کو رب کہتے ہیں، جو آپ کی روح کو پالتا ہے. عرب میں تو آج بھی جو گھر کا سرپرست ہے اس کو کہتے ہیں رب الدار، گھر کا رب. اب گھر کا رب ہے تو وہ پورے محلے کا بھی رب ہوگا کوئی، کیونکہ آپ لوگوں کو تو علم نہیں ہے. آپ نے سمجھ رکھا ہے رب اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو رب الارباب کا مطلب ہو گیا اللہوں کا اللہ. یہ تو تمہاری جہالت کی بات ہے. رب الارباب کا یہ مطلب تھوڑی ہے جو تم نکال رہے ہو. رب الارباب کا مطلب ہے پالنے والوں کا پالنے والا. اور کون سے پالنے والے؟ تمہاری روحوں کی پرورش کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے. جو روح کی پرورش کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. ہندی میں کہتے ہیں پالن ہار، فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، اردو میں کہتے ہیں پالنے والا. اردو تو بیچاری بھوکی ننگی زبان ہے، اس کے اپنے الفاظ کہاں ہیں اردو میں؟ یا تو عربی کے الفاظ ہیں یا فارسی کے الفاظ. اردو کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اردو کے اپنے کوئی وہ لفظ نہیں ہے. یا تو فارسی کے الفاظ اس میں شامل ہیں یا پھر عربی کے الفاظ شامل ہیں. مذہب کی وجہ سے عربی کے بھی آ گئے اس میں الفاظ. بہت سارے الفاظ ادھر ادھر سے ہم نے گھسیٹ لیے ہیں، ہمارے پاس تھے نہیں تو ہم نے لے لیے. جیسے اسکول ہے، پاکستان میں کوئی نہیں کہتا اردو میں اسکول کیا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ نکلتا ہے مدرسہ. لیکن مدرسہ ایک خاص کونوٹیشن میں پاکستان میں صرف مذہبی تعلیم کا جو ادارہ ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں. لیکن وہاں جو مولوی پڑھا رہے ہیں دین ان کو مدرس نہیں کہتے. درس و تدریس اسی سے نکلا ہے ادریس. ادریس کا مطلب ہے سریانی زبان میں ٹیچر، پڑھانے والا. تو جب ادریس علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت انسان کو لکھنا نہیں آتا تھا، قلم کے بارے میں نہیں پتا تھا. یہ تو ابھی قرآن میں آیا ہے نا کہ ہم نے قلم کو کہا کہ لکھ. اس سے پہلے تو کسی وحی میں یہ بات آئی نہیں تھی. لیکن یہ آئے، ان کا اصل نام تھا اخنو. انہوں نے لکھنا پڑھنا انسان کو سکھایا. قلم کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ تو اوپر سے آئے تھے نا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ لے کے آؤ اور یہ لکھنا شروع کرو. اس لیے انہوں نے انسان کو پڑھایا. تو ان کا جو لقب ہے وہ ادریس پڑ گیا. ادریس کا مطلب ہے پڑھانے والا، اور اصل نام ان کا ہے اخنو.
لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب سے زیادہ جو علم کسی کو ہوا، سب سے زیادہ، وہ ہیں الیاس علیہ السلام۔ ان سے زیادہ امام مہدی کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ ایک غزوہ میں حضور شریک ہوئے تو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، کافروں سے لڑ رہے تھے، تو الیاس علیہ السلام وہاں آ گئے۔ کسی صحابی کو انہوں نے بلایا، ادھر آؤ۔ پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور وہاں ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ حضور کو کہو میں آیا ہوں۔ تو حضور سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا سائڈ میں چلے جائیں۔ وہ جنگ ہوتی رہی، وہ سائڈ میں لے کے بیٹھے۔ انہوں نے پھر بتایا ایسے ایسے ایک ہستی نے آنا ہے، وہ آپ کے دین سے ہی نکلیں گے۔ تو حضور کو حیرانی ہوئی کہ اللہ نے تو کبھی بتایا نہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے پہچان تو لیا حضور نے کہ یہ الیاس علیہ السلام ہے۔ پھر جب معراج میں گئے تب انہوں نے پوچھا تھا رب زدنی علما۔ رب زدنی علما کا مطلب ہاں کہ مجھے امام مہدی کے بارے میں بتا۔ ہم سے ملاقات ہوئی کئی دفعہ، امام مہدی کے موضوع پر بات کی، کئی دفعہ بات کی۔ یہ بات انہوں نے ہم کو بتائی تھی، یہ والی، کہ ہم نے جب حضور کو کہا کہ امام مہدی نے آنا ہے، تبھی انہوں نے بعد میں معراج میں یہ سوال اللہ سے کیا کہ مجھے بتایا نہیں تم نے، میرے علم میں اضافہ کرو، کون ہے وہ؟ پھر اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لیا۔ وہ جو آیت بھی آئی ہے نا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کی کوئی نشانی آئی، نہ کوئی فرشتے آ کے بتایا، تو ان کو کہہ دو کہ انتظار کرو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آیَاتٍ مِّن رَبِّهِ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے اس کی کوئی نشانی تو آئی نہیں نیچے۔ فَقُلْ، تو کہہ دینا، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کا تعلق تو اللہ سے ہے۔ فَانْتَظِرُوا، ان کو کہنا کہ انتظار کرنا۔ عربی میں یہ جو فے استعمال ہوتا ہے نا، یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اسی وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ فقل، قل کا مطلب ہے ابھی، اور فقل کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں جب بات آئے گی تب کہنا۔ فقل کہہ دینا، مستقبل میں کیا کہنا؟ مجھے کیا پتا آیت وایت کا، کوئی نشانی کا، مجھے کیا پتا۔ انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ کے لیے۔ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو نشانی کے بارے میں کہ غیب اللہ کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے عالم غیب سے آنا ہے اور وہاں صرف اللہ کی رسائی ہے، تو مجھے کیا پتا۔ فقل انما الغیب للہ فانتظروا، تو انتظار کرنا، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ ان کی کوئی نشانی آ جائے، انتظار کر رہے ہیں بس۔ اب اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، یہ حضور کے لیے کہا گیا ہے کہ حضور انتظار کر رہے ہیں۔ چلو صحیح ہے، مان لیتے ہیں کہ حضور ہی انتظار کر رہے ہیں۔ تو غیب جو ہے اللہ کے لیے ہے، تو اللہ سے تو پوچھنے گئے تھے وہ کہ کوئی نشانی بتا دو۔ حضور کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کو بات پتہ ہے تو اللہ نے بتائی کیوں نہیں؟ بلکہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان کو کہو کہ وہ انتظار کریں، حضور بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بتا دو نا حضور کو، لوح محفوظ سے قرآن تو پورا بھیج دیا، امام مہدی کو بھی ادھر ہی رکھا ہوا ہے، تو بتا دو کہاں ہیں وہ۔ غوث پاک کے وصال سے بالکل پہلے، یعنی آخری ایام جو چل رہے تھے ان کے وصال سے پہلے، امام مہدی کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث ان کی نظروں سے گزری کہ امام مہدی کی یہ شان ہوگی۔ اب جب وہ حدیث ان کی نظروں سے گزری
تو غوث پاک نے کہا یار اتنی بڑی ہستی آنے والی ہے تو چلو چل کے دیکھتے ہیں بھی عالم ارواح میں ملاقات ہی کر لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس تو ذرائع تھے نا بھائی، پورا عالم ارواح جس ہستی نے آنا ہے جا کے پہلے سے مل لیں۔ تو غوث پاک نے جب وہ حدیث پڑھی امام مہدی کے بارے میں تو خیال آیا کہ چلو مل ہی لیتے ہیں ان سے جا کے۔ اب وہ انہوں نے پورا عالم ارواح کھنگال مارا، وہ نہیں ملے کہیں بھی امام مہدی۔ وہاں کیسے ملتے؟ وہ تو عالم غیب سے آئے ہیں۔ اب جب کہیں نہیں ملے تو بڑی پریشانی ہوئی، اوپر رجوع کیا کہ مجھے تم امام مہدی کی روح سے ملنا تھا۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کہاں۔ وقت یہ خاص تھا۔ ایک بات سنو ندیم، وہ جو کہا تھا نا جب تک میرا سلام نہ پہنچا دو اپنے پوتے کو مرنا نہیں، وہ غوث پاک نہیں تھے، وہ ان کا طفل نوری بول رہا تھا۔ تبھی تو ایسا حکم دیا کہ جب تک سلام نہ پہنچے مرنا نہیں۔ تو یہ شوق بھی طفل نوری کو ہی ہوا تھا کہ اسی بہانے سے چلو کوئی سراغ مل جائے، جائے بھیجو ان کو، اسی بہانے سے سراغ مل جائے۔ کچھ نہیں ملا۔ بھائی دیکھو آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے جو راسخ العقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو مقتدر اکابرین علماء گزرے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں پہنچے ہیں تو جبریل نے کہا بھائی میں آگے نہیں جاؤں گا اب۔ تو جبریل رک گئے اور ان کی جگہ غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی۔ سنا ہے آپ نے یہ؟ جبریل کی جگہ غوث پاک کی روح مبارک آئی اور غوث پاک کے روح مبارک کے کاندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس وقت حضور نے ان کو کہا کہ میرا قدم تیرے کاندھے پر اور تیرا قدم میری امت کے تمام ولیوں کے کاندھے پر ہوگا۔ یہ جملہ اس وقت کا ہے۔ تو اس معراج میں جتنے بھی اولیاء کی ارواح تھے، بڑے بڑے جو کاملین گزرے ہیں، وہ سب اس معراج شریف میں شامل تھے۔ امام مہدی کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، امام مہدی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کیوں نہیں تھے؟ بھائی جب غوث پاک کی روح وہاں موجود تھی تو امام مہدی کی روح کدھر تھی؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھا جائے تو امام مہدی کا مرتبہ بڑا ہے نا غوث پاک کے مرتبے سے، تو معراج شریف اس سے بڑھ کر کیا اہم واقعہ ہوگا؟ اس میں غوث پاک کی جو ہے روح مبارک نے نبی پاک کاندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی نسل سے جو ہستی جس نے آنا ہے، جس کی غلامی کی دعائیں اہل بیت کے ائمہ کام کرتے رہے، ہے نا، وہ شب معراج میں حضور کے ساتھ نہیں ہے۔ غوث پاک کو سواری مل گئی کہ غوث پاک کے کاندھوں پہ بیٹھ کے جائیں گے، جبکہ آپ کی اپنی اولاد میں ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جس کے لیے آپ رو رو کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ غوث پاک کی یاد میں کب روئے ہیں حضور پاک؟ خواجہ غریب نواز کی یاد میں کتنے آنسو بہائے رسول اللہ نے؟ بولیے۔ تو جس ہستی کے اوپر آپ نے فخر کیا، جس کا نام بھی آ جاتا تھا تو آپ کے اشک رواں ہو جاتے تھے، اس ہستی کی روح مبارک جو ہے وہ شب معراج میں کیوں نہیں آئی؟ وہ تو معراج کا معاملہ تھا، سب کو بلایا تھا۔ جواب یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں ہوتی تو آتی نا۔ تو آتے نا۔ لہٰذا جب یہ معلوم کر لیا کہ وہ تو یہاں کہیں ہے نہیں، اب بحالت مجبوری پھر اپنے پوتے کو کہا کہ تو اس وقت تک مت مرنا جب تک مہدی علیہ السلام تک میرا سلام نہ پہنچا دو۔ یہ بات غوث پاک کے الفاظ نہیں تھے، یہ طفل نوری کے الفاظ تھے۔ اور یہ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رنجہ ہوئے اس علاقے پہ تو اس کا نام بھی اسلام آباد پڑا۔ اب 12 کوہ میں جا کے وہ بیٹھے کیوں؟
کیونکہ سرکار کا تعلق ڈھوک گوھر شاہ سے ہے، سرکار کا تعلق تو وہاں سے ہے نا. اب سرزمین جو چنی ہے اس میں کوئی خاص بات تو ہوگی جہاں امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، ڈھوک گوھر شاہ. تو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے محمد فرید نے کلکتہ سے کہ کیا ہم امام مہدی کو رب الارباب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بڑی باتیں تو میں نے کی ہیں، لیکن اب بتا دیتا ہوں کہ مولا علی کا قول ہے کہ امام مہدی کی ران پر رب الارباب لکھا ہوگا. یہ مولا علی کا قول ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ران پر رب الارباب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کی ران پر جو رب الارباب لکھا ہوگا، اب وہ ران پہ کون پڑے گا؟ ران پہ لکھا ہوا ہے، کون پڑھے گا اس کو؟ Amra TV, the place to connect with God.